پہلی دعا یہ کی کہ باری تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمانا، اور دوسرا اگر موت دینا تو کسی اور شہر میں موت نہ دینا شہادت کی، اگر شہادت کی موت بھی دینا تو اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ جان بھی اللہ کی ہے اور دیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے۔ اس نے جان دی اور مال دیا، اور مال دے کر فرمایا کہ دیا ہوا میرا ہے مال، دی ہوئی میری ہے جان، لیکن اس جان کو میرے راستے میں وقف کر دو۔ جو میں نے مال دیا ہے وہ میرے راستے میں میرا دیا ہوا مال وقف کر دو گے تو میں بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جان اللہ کی ہے نا، مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، گو کہ ہماری محنت ہے لیکن دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم نہ کہو اسے لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، جو شہید کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو شہید کیا جائے، اموات، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ جس کی گردن کٹ جائے اللہ کے راستے میں، ظاہری زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن اس سے بہتر زندگی اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، وہ ایسی زندگی رکھتے ہیں کہ جس زندگی کا شعور تمہارے پاس نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 کے اندر ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، رب کے پاس، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے رب کی طرف سے۔ کون لوگ؟ اللہ کی راہ میں جنہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، کہ ایک جان اللہ کی، مال اللہ کا، لیکن جو جان اور مال کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے اللہ اسے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ محبوب خدا نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ جوان ہے یا ضعیف ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، چاہے جس صنف سے تعلق رکھتا ہے، جس نے حضور کی معیت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، ہر اس چھوٹے بڑے کا، اس جوان بوڑھے کا، اس عورت اور مرد کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ نے زندگی دی ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ ہر صحابی رسول کا یہ جذبہ تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ رکھنا چاہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں حج کا، رات کا وقت ہے اور چاند کی چاندنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ کبھی بادل چاند کے سامنے آتا ہے، پھر بادل چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند چمکنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل آتا ہے چاند کے سامنے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت میں وہ منظر دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، باری تعالیٰ کبھی چاند اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے تو اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، باری تعالیٰ یہ جو عمر کی زندگی ہے کبھی اپنے پورے جوبن پہ ہے، ایک نہ ایک دن اس زندگی کو اختتام پذیر ہونا ہے، آخری سانسیں ہم نے لینی ہیں، لیکن باری تعالیٰ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، باری تعالیٰ موت دینا تو بستر مرگ پہ نہ دینا، اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، پہلی دعا یہ کی کہ باری تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمانا، اور دوسرا اگر موت دینا تو کسی اور شہر میں موت نہ دینا شہادت کی، اگر شہادت کی موت بھی دینا تو اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ یعنی حضور کے صحابہ کا یہ جذبہ تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت سے نوازنا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور صحابہ اس کے لیے خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تو ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، حضور کے دو ننھے صحابی آتے ہیں، دو ننھے صحابی، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، بڑا جو بھائی تھا سرکار نے فرمایا تیری عمر بڑی ہے، تو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو چل میدان بدر میں۔ دوسرا جو صحابی ہے، جو اس کا چھوٹا بھائی ہے،
سرکار نے فرمایا بھئی تیری عمر چھوٹی ہے، تو اب گھر واپس چلا جا، ابھی تیرا میدان جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی عمر ہے، لیکن حضور کے جو صحابہ تھے، چاہے عمر چھوٹی ہے لیکن جذبہ جہاد کا، شوق شہادت کتنا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان آپ میدان جہاد میں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، میں گھر میں بیٹھوں گا، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا لیں، وہ عمر میں تو بڑا ہے لیکن میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ یعنی اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ہے کہ میں بھی میدان جہاد میں شرکت کر سکوں، مجھے بھی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کشتی کروا لیں۔ جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ تجھے تو ویسے بھی اجازت مل گئی ہے، اگر تو نیچے گر بھی گیا تو اللہ کے حبیب تجھے نہیں کہیں گے کہ گھر چلا جا، اگر میں گر گیا تو حبیب مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، تو نیچے گر جا، میں تیری چھاتی پہ سوار ہو جاتا ہوں تاکہ حبیب خدا مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔ جذبہ دیکھیں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑا بھائی خود جو ہے وہ نیچے گر گیا، چھوٹا اس کے سینے پہ سوار ہو کے مسکرا کے حبیب خدا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ لے میں نے اسے گرا دیا ہے، میرا جذبہ جہاد دیکھ کر مجھے بھی اپنے ساتھ بدر میں شریک فرما لے۔ یعنی یہ چھوٹے بچے کے اندر بھی وہ جذبہ تھا جو بڑے جوان کے اندر جذبہ تھا۔